اور مزید یہ کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سنت کے اعتبار سے خاص طور سے بہت ساری باتیں بیان کی، جن میں سے کچھ باتیں ہم دیکھیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے دین میں، کیوں صحابہ نے سنت کے بارے میں اتنا اہتمام کیا اور کیسے وہ باقی تمام چیزوں پر سنت کو ترجیح دیتے تھے، اس کی بنیادیں کیا، کیوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول تم کو دیں اسے لے لو اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا صریح حکم ہے جو کچھ رسول تم کو دیں اسے لے لو، صرف قرآن دے تو لو نہیں، جو بھی دیں اسے لے لو اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ صحابہ اس بات کو جانتے تھے کہ حکم صرف قرآن میں آیا تو اس کو پورا کرنا نہیں، قرآن کے علاوہ بھی جو تعلیم رسول کی ہے اس کو لینا پڑے گا، کیونکہ اللہ نے رسول سے جڑا اس کو، رسول جو بھی دیں تو قرآن بھی دیا، خالی قرآن دیا نہیں، اس کے علاوہ بھی دیا ہے، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ یہ عمومی حکم اللہ کی طرف سے ہے جو منکرین حدیث کی گردن پر چھری کی طرح ہے، کہ اس میں کہیں قید نہیں ہے، قرآن کی بات لو، جو کچھ رسول دیں تو جو کچھ میں سب آ جاتا ہے، تو رسول کی طرف سے آنے والا سارا علم ہم کو لینا پڑے گا، چاہے امر کے اعتبار سے ہو یا نہیں کے اعتبار سے، کرو کے اعتبار سے یا مت کرو کے اعتبار سے، یا چاہے وہ اعتقاد کے اعتبار سے ہو یا عمل کے اعتبار سے، عقیدہ دیں لو، عمل دیں لو، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ، چاہے وہ قرآن میں اس کی ممانعت آئی ہو یا نہ ہو۔ یہ نہیں کہا نا جس سے روکیں اگر قرآن میں بھی حرام ہے تو رکو، نہیں، تو رکنا پڑے گا اس سے، چاہے وہ قرآن میں اس کا تذکرہ نہ ہو، کیونکہ اللہ نے نہیں کہا جو قرآن میں ہے اس پر عمل کرو، اس کو لو، اور جو قرآن میں ہے اس سے رک جاؤ، نہیں، رسول سے جوڑا۔ صحابہ اس بات کو جانتے تھے، تو صحابہ قرآن کو بھی لیتے تھے اور رسول کے فرمان کو بھی لیتے تھے، یہ بنیاد تھی ان کے پاس۔